امریکہ میں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے کئی بار واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے میکسیمم پریشر کی پالیسی اپنائیں گے، اور یہ صرف دھمکی ہی نہیں تھی بلکہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایران میں حالیہ معاشی تباہی کے پیچھے بھی امریکہ ہی کا ہاتھ ہے۔ اس کھیل کی اصل شروعات مارچ 2025 میں ہوئی، جب امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے پیشگوئی کی کہ ایرانی ریال کی ویلیو گرنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایرانی ہوتا تو میں اپنے تمام ایرانی ریال بینکوں سے نکال لیتا۔ ظاہر ہے اس بات کا صاف مطلب یہی تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کی وجہ سے ایران پر کوئی معاشی بحران آنے والا ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ کے اس بیان سے ایران میں انویسٹرز اور عام شہریوں کو یہ خدشہ ہوا کہ ان کا پیسہ بینکوں میں اب محفوظ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران میں بینک رش شروع ہو گیا، یعنی ہر کوئی اپنے ریال بیچ کر بینکوں سے نکلوا کر ڈالر خریدنے لگا۔ یہ وہی خوف اور کریش کی سی صورتحال تھی جو امریکہ کو چاہیے تھی۔ امریکہ نے بس ایک خوف پیدا کیا اور ایرانی لوگوں نے خود ہی گھبرا کر اپنی ہی کرنسی کی ویلیو گرا دی۔ پھر امریکی ادارے اوفیک نے ایران کے ان بینکنگ چینلز کو بھی بلاک کر دیا جن کے ذریعے ایران کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ تجارت ابھی بھی کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایران کا سینٹرل بینک مزید نئے نوٹ چھاپنے پر ظاہر ہے مجبور ہو گیا۔ جب اندھا دھند نئے نوٹ چھاپے گئے تو مہنگائی کا مزید طوفان آیا۔ فوڈ پرائسز 2025 کے مقابلے میں 72% زیادہ ہو گئیں۔ ایرانی ریال کی ویلیو تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گئی۔ جنوری 2025 میں ایک امریکی ڈالر کی ویلیو 7 لاکھ ایرانی ریال تھی، اور جنوری 2026 میں ایک امریکی ڈالر 14 لاکھ ایرانی ریال کے برابر ہو گیا، یعنی ایرانی ریال کی ویلیو ڈالر کے مقابلے میں 50% مزید گر چکی تھی۔ حال ہی میں اسکاٹ بیسنٹ نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ حالیہ معاشی بحران امریکہ ہی کا پیدا کردہ تھا۔ If you look at a speech that I gave at the Economic Club of New York last March, I said that I believe the Iranian currency was on the verge of collapse, that if I were an Iranian citizen, I would take my money out. President Trump ordered Treasury and our OFAC division, Office of Foreign Asset Control, to put maximum pressure on Iran, and it's worked. Because in December, their economy collapsed. We saw a major bank go under. The central bank has started to print money. There is a dollar shortage. They are not able to get imports. And this is why the people took to the street. So this is economic statecraft. No shots fired. And things are moving in a very positive way here. یو ایس ٹریجری سیکرٹری نے تو اسے اکنامک اسٹیٹ کرافٹ کہا، جس میں کوئی شاٹ فائر نہیں کیا گیا، لیکن سب کچھ امریکہ کی مرضی کے مطابق ہوا۔ لیکن مشہور معاشی ماہر جیفری سیکس اس سے پہلے ہی اپنے آرٹیکل میں اس بات کی نشاندہی کر چکے تھے، اور انہوں نے اسے معاشی وارفیئر قرار دیا ہے۔ دوستو، ظاہر ہے جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لوگ اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر بھی نکلتے ہیں، اور ایسا ہی ایران میں بھی ہوا جو پہلے ہی سے بری طرح معاشی پابندیوں کا شکار ہے۔ ایسے میں پھر ایک نئی گیم شروع ہوئی جسے ایران میں رجیم چینج کی ایک منظم کوشش کہا جا سکتا ہے۔ حالیہ منظرنامہ بالکل 1953 کے کو سے ملتا جلتا ہی تھا، جب ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا تھا۔ مصدق کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایران کی آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا تھا تاکہ برطانیہ اور مغرب کی اجارہ داری کو ختم کیا جا سکے۔ تب بھی امریکی CIA اور برطانیہ کی MI6 نے مل کر کرائے کے گنڈوں اور ایجنٹس کے ذریعے ہنگامے کروائے تھے۔ CIA کے ایجنٹس نے صحافیوں، ایڈیٹرز اور مذہبی رہنماؤں کو رشوت دی تاکہ مصدق اور ان کی حکومت کے خلاف عوام میں نفرت، دشمنی، بد اعتمادی اور خوف و ہراس پیدا کیا جا سکے۔ یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں رہی، بلکہ 2013 میں منظر عام پر آنے والی CIA کی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سے اس بات کی تصدیق بھی اب ہو چکی ہے۔
2026 में एक बार फिर से वही स्क्रिप्ट दोहराया गया है। हालिया कोशिश में शिद्दत तब आई जब दिसंबर 2025 के इख्तिताम पर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात हुई। इसके फौरन बाद ग्राउंड पर कार्रवाइयाँ तेज हो गईं। साबिक अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और CIA के डायरेक्टर माइक पोम्पियो ने एक ट्वीट या एक्स पैगाम में इशारा दिया था कि मोसाद के एजेंट्स मुजाहिरीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि मोसाद एजेंट्स ईरान के मुजाहिरीन में शामिल हैं, उनमें मौजूद हैं। दूसरी तरफ इसराइली मीडिया और मोसाद से जुड़े अकाउंट्स मसलसल ये पैगाम दे रहे थे कि उनके लोग भी ऑन ग्राउंड ईरान में मौजूद हैं। मुजाहिरों का असल मकसद तब मज़ीद मशकूक हो गया जब शरपसंदों ने मसाजिद को आग लगाना शुरू कर दी। ये ज़ाहिर है एक ऐसा अमल है जो एक मुस्लिम मुल्क में आम शहरी या मुजाहिरीन कभी भी नहीं कर सकते। इससे साफ मालूम होता है कि आम आवाम में ट्रेंड एजेंट्स मोसाद वगैरह के मौजूद थे जो तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में स्टारलिंक टर्मिनल्स ईरान में स्मगल किए गए ताकि मुल्क में इंटरनेट ब्लैकआउट की सूरत में मुजाहिरीन के रूप में छुपे एजेंट्स एक दूसरे से रब्ता कर सकें और अपने गैर मुल्की हैंडलर्स से भी हदायत ले सकें। बल्कि स्टारलिंक ईरान में मुफ्त इंटरनेट सर्विस फराहम कर रहा था। जाहिर है इसका मकसद यही था कि रियासत का कम्युनिकेशन सिस्टम कट जाने की सूरत में भी उनका नेटवर्क चलता रहे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी प्लानिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद ये रजीम चेंज अटेम्प्ट नाकाम कैसे हुई। और हम ये भी जानते हैं कि ईरान में ऐसी कोशिश करना और उसमें कामयाब होना क्यों निस्बतन मुश्किल है। दोस्तों, इस की नाकामी की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन जब ईरान में हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हुकूमत ने सबसे पहला कदम ये उठाया कि इंटरनेट बंद कर दिया। इस इकदाम का मकसद जाहिर है यही था कि मुजाहिरीन, शरपसंद अनासर और बाहर बैठे लोगों के दरमियान राब्ता ख़त्म किया जाए ताकि उनको मज़ीद हदायत मिलना बंद हो जाएं और सूरत हाल ईरानी हुकूमत के काबू में रहे। लेकिन यहाँ भी एक मसला था कि शरपसंद अनासर इसके लिए पहले से तैयार थे। उनके पास एक मुतबादिल इंतज़ाम स्टारलिंक की सूरत में मौजूद था जिसे ईरान में इस्तेमाल की ऑफिशियली तो इजाज़त ही नहीं थी। ये डिवाइसेस आम इंटरनेट के बंद होने पर भी काम करती रहती हैं जो बराह रास्त लोअर अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स के ज़रिए इंटरनेट की सर्विस मुहैया करती हैं। शरपसंदों का ख्याल था कि चाहे मोबाइल नेटवर्क या वाईफाई बंद भी हो जाए तो उनका राब्ता तो बाहर सूरत बरकरार रहेगा स्टारलिंक की वजह से। इब्तिदा में वाकई ऐसा ही लगा कि हुकूमत का फैसला नाकाम हो गया है, मगर फिर यही स्टारलिंक शरपसंदों के लिए मसला बन गया। जिस चीज़ को छुपकर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था वही आहिस्ता आहिस्ता उनकी पहचान बनती गई और इसकी वजह से वो ट्रेस होते चले गए। स्टारलिंक डिवाइसेस के ज़रिए ये पता चलने लगा कि कहां कहां से राबता हो रहा है और किन जगहों पर गैर मामूली सरगर्मी हो रही है। ईरान के सिक्योरिटी इदारों ने फिर एक एक करके इन जगहों की निशानदेही करते हुए कार्रवाइयों का आगाज़ किया। बहुत कम वक्त में वो नेटवर्क टूट गया जिस पर पूरी प्लानिंग खड़ी थी। जिन लोगों को बाहर से हदायत मिल रही थी उन्हें ईरानी फोर्सेस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया और स्टारलिंक टर्मिनल्स भी कब्जे में लिए जाने लगे। जब स्टारलिंक के ज़रिए कम्युनिकेशन का ऑप्शन ख़त्म हुआ तो सूरत हाल यकसर बदल गई। अब ना बाहर से कोई नए अहकामात आ रहे थे और ना ही बचे कुछे लोग आपस में मुनज़्ज़म अंदाज में राब्ता कर सकते थे। यूँ जो तहरीक मुनज़्ज़म दिखाई दे रही थी वो चंद ही दिनों में बिखर कर रह गई। यहाँ ये याद रहे कि ईरान के पास स्टारलिंक को ट्रेस करने और इसके सिग्नल जैम करने की सलाहियत नहीं थी। ये सलाहियत उसे बाज तज्ज़ियाकारों का दावा है कि रशिया ने फराहम की है। रूस ने चूँकि यूक्रेन वार के दौरान एक तवील अरसे तक स्टारलिंक के खिलाफ भी जंग लड़ी है और इसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी को इतना जदीद कर लिया है कि वो स्टारलिंक के सिग्नल्स को ट्रायंगुलेट करके न सिर्फ सारिफ की
لوکیشن معلوم کر لیتے ہیں بلکہ سگنلز جیمنگ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اسٹار لنک پر کریک ڈاؤن کے علاوہ اس بغاوت کی ناکامی کی ایک اور بڑی اور بنیادی وجہ اینالسٹ عوامی نفسیات میں تبدیلی بھی بتاتے ہیں۔ 1953 میں جب CIA نے آپریشن ایجیکس کیا تھا تو اس وقت ایرانی عوام میں امریکہ اور مغرب کے لیے ایک اٹریکشن موجود تھی۔ لوگ مغرب کو ایک ماڈل سمجھتے تھے، وہاں جانا چاہتے تھے اور امریکی لائف اسٹائل کی ایک سافٹ پاور ایران میں موجود تھی۔ لیکن آج کا ایران 1953 کے مقابلے میں مختلف ہے۔ پچھلی چند دہائیوں کے دوران چاہے وہ سخت ترین اقتصادی پابندیاں ہوں، جوہری معاہدے JCPOA سے امریکہ کا یک طرفہ طور پر نکلنا ہو، یا پھر حالیہ 12 روزہ جنگ جو عین مذاکرات کے دوران ایران پر مسلط کر دی گئی تھی، ان سب نے عام ایرانی کے ذہن میں امریکہ کا امیج ایک نجات دہندہ کی بجائے ایک قابل نفرت دشمن کا سا بنا دیا ہے۔ چاہے ایرانی عوام اپنی موجودہ حکومت سے نالاں ہے، کرپشن بھی ایران میں یقیناً ہوگی، معاشی بدحالی بھی ہے اور لوگ سسٹم سے تنگ بھی ہیں، لیکن عوام کی اکثریت امریکہ کو مسیحا ہرگز نہیں سمجھتی۔ ایرانی لوگ قوم پرست ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی معاشی تباہی کے پیچھے جہاں اپنی حکومت کی ناکامی ہے، وہیں سب سے بڑا ہاتھ امریکی پابندیوں کا بھی ہے۔ لہٰذا جب سڑکوں پر ہنگامے شروع ہوئے تو عام شہری جو حکومت سے ناراض بھی تھے، وہ بھی غیر ملکی مداخلت کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں احساس تھا کہ اگر یہ تبدیلی امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے آئی تو یہ آزادی نہیں بلکہ غلامی کی ایک نئی شکل ہوگی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی رجیم چینج تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسے مقامی آبادی کی حمایت حاصل نہ ہو، اور ایران میں ایسی کوئی حمایت کم از کم امریکہ کو اس وقت حاصل نہیں تھی۔ سیاسی اور دفاعی اینالسٹ کے نزدیک اس منصوبے کی ناکامی کی کچھ اور ٹھوس اسٹریٹجک وجوہات بھی ہیں جو مغربی طاقتوں کے اندازوں سے بالکل مختلف ثابت ہوئیں۔ ان کے مطابق 1979 میں شاہ ایران کا تخت جب الٹا گیا تھا تب آئل انڈسٹری کے ورکرز نے بھی ہڑتال کر کے معیشت کا پہیہ جام کر دیا تھا، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا۔ تیل اور توانائی کا شعبہ مسلسل کام کرتا رہا، جس سے ریاست کو کچھ نہ کچھ فنڈز ملتے رہے اور سیکیورٹی مشینری جیم ہونے کی بجائے چلتی رہی۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کا یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا کہ ایرانی ریگولر فوج اور پاسداران انقلاب IRGC میں کوئی اختلاف ہو جائے گا۔ حالیہ کارروائیوں اور بیرونی مداخلت کے واضح اشاروں اور شام یا لیبیا جیسے انجام کے خوف نے ان اداروں کو تقسیم کرنے کی بجائے مزید متحد کر دیا ہے۔ عوام اور سیکیورٹی فورسز کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ آزادی کی جنگ نہیں بلکہ غیر ملکی ایجنڈا ہے تو ان کا رد عمل بھی ظاہر ہے مختلف تھا۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اس منصوبے کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ایران کے ریاستی ڈھانچے کی وہ خاصیت ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ماہرین ایرانی نظام کو ایک ہائیڈرا سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی ایک ملٹی ہیڈڈ سسٹم جسے ایک وار سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عام آمریتوں کے برعکس جہاں صرف ایک سربراہ کو ہٹانے سے پوری حکومت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے، ایران میں طاقت کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پاسداران انقلاب، بسیج فورس، مذہبی اسٹیبلشمنٹ اور بنیاد نامی خود مختار معاشی اداروں میں تقسیم ہے۔ بیرونی قوتوں اور ملک سے باہر بیٹھے رضا پہلوی جیسے لوگوں کا سارا فوکس ڈیکیپیٹیشن اسٹریٹجی یعنی سپریم لیڈر کو ہٹانے پر تھا۔ اگر خدا نخواستہ سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کر بھی لیا جاتا تب بھی سیکیورٹی اور معاشی مشینری کے یہ خود مختار ستون کام کرتے رہتے اور جوابی کارروائی کی صلاحیت بھی ظاہر ہے یہ رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اسی پیچیدہ اور ڈی سینٹرلائزڈ نظام نے بیرونی کوششوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ آئندہ بھی ایسی کوئی کوشش بہت زیادہ آسانی سے کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ ایران میں ہونے والے حالیہ مظاہروں میں ایک ایشو یہ بھی تھا کہ ہجوم کے پاس
کوئی متبادل لیڈرشپ نہیں تھی۔ لوگوں کو یہ تو معلوم تھا کہ وہ کس نظام کے خلاف ہیں، مگر انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ اس کے بعد باغ ڈور آخر کون سنبھالے گا۔ اگرچہ امریکہ میں بیٹھے رضا پہلوی خود کو ایک متبادل سمجھ رہے تھے، لیکن ان کے لیے حمایت ایران میں بالکل بھی نہیں، نہ ہی ان کے پاس ملک کو لیڈ کرنے کا کوئی پلان ہے اور نہ ہی کوئی نیٹ ورک آن گراؤنڈ ایران میں ان کا موجود ہے۔ لیکن دوستو، ان تمام باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایران پر سے خطرہ ٹل چکا ہے یا امریکہ یا اسرائیل اب ایران پر بڑا حملہ نہیں کرے گا، بلکہ تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے پالیسی کے عین مطابق دباؤ برقرار ہے۔ ایک بڑا امریکی کیریئر اسٹرائک گروپ مشرق وسطیٰ پہنچ چکا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر ایران پر پریسیجن اسٹرائکس، مخصوص اہداف پر بڑے حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ مگر ایرانی حکام نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر امریکہ نے حملے کی غلطی کی تو اس بار ایران کا رد عمل علامتی نہیں ہوگا، جیسا کہ جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے دوران ہوا تھا، بلکہ اس بار ایران کا رد عمل شدید ہوگا اور تباہ کن ہوگا، جس میں اسرائیل اور امریکہ دونوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اب کی بار ایران خطے میں موجود امریکی بیسز کے علاوہ سمندر میں امریکن نیول ایسٹس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بعض غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق ایران نے حال ہی میں اپنے پہلے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا ٹیسٹ بھی کیا ہے۔ اس میزائل ٹیسٹ میں ایران نے مبینہ طور پر روس کی اجازت سے ایران سے رشین ریجن سائبیریا کی طرف اس میزائل کو لانچ کیا ہے۔ اس میزائل کی رینج 10,000 کلومیٹرز بتائی جا رہی ہے اور یہ میزائل امریکہ کے مشرقی ساحلوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اپنی سرزمین سے ہزاروں کلومیٹر دور امریکہ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ایران پر حملہ ضرور ہوگا، کیونکہ نیتن یاہو کے نزدیک اس وقت ایران پر حملے کا سنہری ترین موقع ہے۔ حزب اللہ کا لیڈرشپ اسٹرکچر اور میزائل سسٹم کافی حد تک تباہ کیا جا چکا ہے۔ شام میں بھی اب کوئی خطرہ اسرائیل کے لیے نہیں رہا۔ حوثیوں کو بھی کافی حد تک نقصان اسرائیل اور امریکہ پہنچا چکے ہیں، اور خطے کے باقی ممالک UAE، سعودی عرب وغیرہ بھی اسرائیل کی طرف اب اتنے ہاسٹائل نہیں رہے۔ ایران ہی وہ بڑی رکاوٹ ہے جس کا خاتمہ نیتن یاہو کے نزدیک انتہائی ضروری ہے، اور دہائیوں سے وہ اس کے لیے کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے وہ ٹرمپ کو اکسا رہے ہیں، اور پولیٹیکلی بھی اس جنگ کے جاری رہنے میں ہی نیتن یاہو کا فائدہ ہے۔ نیتن یاہو نے حال ہی میں کہا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر کوئی اسٹرائک وغیرہ کی تو رد عمل اس قدر شدید ہوگا جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے بالواسطہ طور پر یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اسرائیل ایران کو روکنے کے لیے غیر روایتی ہتھیار یعنی جوہری ہتھیار استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ دوستو، اگر امریکہ جیسا کہ نظر آ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر کوئی بہت بڑا حملہ کر دیتا ہے تو اس سچویشن میں چین اور روس کا رسپانس کیا ہوگا؟ ایران کی مدد وہ کس حد تک کریں گے؟ کیا ایران کوئی بڑا نقصان اسرائیل یا امریکہ کو پہنچا پائے گا؟ یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔